السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، میدان عرفات میں ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین، انہوں نے 9 ذی الحجہ 10 ہجری 7 مارچ 632 عیسوی کو آخری خطبہ حج دیا تھا، اور اس خطبے میں آپ نے اہم نکات کہے تھے، اور آپ نے کہا تھا کہ آپ لوگ اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ اور انہوں نے جو فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ میں اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود رہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ اور نمبر 2 پوائنٹ تھا کہ اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی، عزت اور مال حرمت والے ہیں، تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ اس کے بعد کہا تھا لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کر دو، پھر کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کو نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو، کیونکہ اگر تم کسی کو تکلیف یا نقصان دو گے تو پھر تم بھی محفوظ نہیں رہو گے۔ اور کہا تھا یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے، اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا، اس لیے کسی کا مال، کسی کو تکلیف، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اور نمبر 6 ہے کہ اللہ نے سود کو ختم کر دیا ہے، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، معاف کر دو، جس کے اوپر تمہارا سود ہے اس کو تم معاف کر دو۔ پھر تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں، جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار یعنی پارٹنر ہیں اور خدمت گزار رہتی ہے وہ تمہاری۔ اور کہا تھا کبھی زنا کے قریب مت جانا۔ پھر کہا اے لوگوں، میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری رکھو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اگر استقامت ہو تو حج کرو۔ زبان کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑنا، ہے نا۔ کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقوی کی وجہ سے ہے نا۔ پرہیزگاری، اللہ سے ڈرو، جو تقوی رکھتا ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ پھر ہے یاد رکھو تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے، خبردار رہو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ پھر کہا تھا یاد رکھنا میرے بعد کوئی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین آیا جائے گا، اور میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو۔ میں تمہارے لیے اس جہاں میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت، اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ اور تھا سنو تم اگر جو موجود ہو اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا، اور وہ پھر اگلے لوگوں کو پہنچائے، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ اور اس پر عمل کر سکیں۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف سے چہرہ اٹھایا اور کہا اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام پہنچا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی کہی کہ سنو جو موجود ہیں ان بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا، اور جو پھر اگلے لوگوں کو پہنچائے، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھے اور عمل کر سکیں، ہے نا۔ بعد والے کون ہیں؟ ہم لوگ ہیں نا۔ تو ہمیں اس میسج کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے نا۔ انہوں نے پہنچایا، دوسروں نے ہم تک پہنچایا۔ دیکھیے آج یہ ہماری ٹیچر اسما باجی، انہوں نے مجھ تک پہنچایا، ہم تک پہنچایا۔ آج یہ میسج مجھے ان سے ملا، میں وہ آپ تک پہنچا رہی ہوں، آپ دوسروں تک پہنچاؤ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس میں اجر عظیم دے گا،
اور جو یہ سنت کو فالو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہت اجر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور اس میں ایک نوٹ ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس پیغام کو سنیں، پڑھے، اس پر عمل کرنے والے بنیں، اس کو آگے پھیلانے والے بنیں۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں نبی رحمت کی محبت اور سنت عطا کرے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اپنے نبی کے ساتھ اکٹھا کرے، آمین۔ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا ہم تک، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم غفلت میں ہیں۔ جو جتنے پوائنٹ ہیں اس میں جو کوشش کر سکتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہاں ہم اس پوائنٹ میں فٹ ہیں الحمدللہ، تو اس کو فالو کرے، اور لگے ہمیں کہ ہم اس میں فٹ نہیں ہیں تو کوشش کرے اپنے آپ کو سدھارے، اپنے بھائی بہن، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب، ان لوگوں کو یہ میسج پہنچائیں اور سب لوگ ہر پوائنٹ پہ غور و فکر کرے اور اپنے آپ کو اس لائق بنانے کی کوشش کرے اور اس سنت پہ چلنے کی کوشش کرے انشاءاللہ، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔